What if the This is for صلاح الدین ایوبی کا واقعہ، ایک عیسائی بچی اور صلاح الدین ایوبی کا وعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یروشلم کی فضا اس دن غیر معمولی طور پر بوجھل تھی۔ شہر کی گلیاں خاموش تھیں، بازار بند تھے، گھروں کے دروازوں کے پیچھے خوف کی سرگوشیاں چھائی ہوئی تھی۔ صلیبی جنگوں کے زخم ابھی تازہ تھے اور لوگوں کے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ فتح آنے والی ہے، اور فتح اکثر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس شہر کے ایک پرانے مگر سادہ سے گھر میں ایک عیسائی بڑھیا اپنی کمزور باہوں میں ایک معصوم بچی کو تھامے بیٹھی تھی۔ بچی کا نام مریم تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے کہ خوف تھا، مگر اس خوف کے پیچھے ایک عجیب سی معصومیت، امید بھی جھلک رہی تھی۔ دادی، کیا وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے؟ مریم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بڑھیا نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹی، میں نے ایک نام بہت سنا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے زیادہ اپنے عدل سے دشمنوں کو ہراتا ہے۔ وہ واقعی ایسا ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، جب سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم میں داخل ہوئے تو تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ تو قتل عام، نہ لوٹ مار اور نہ حرمتی۔ وہ شہر جس نے پہلے کئی فتح دیکھے تھے آج ایک مختلف فتح دیکھ رہا تھا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کروایا، جو بے گناہ ہے وہ محفوظ رہے گا، جو عبادت گاہ میں ہے وہ امن میں رہے گا، کسی پر زبردستی نہیں ہوگی۔ یہ اعلان گلیوں میں گونجتا ہوا مریم کے کانوں تک بھی پہنچا۔ پیارے دوستو، وہ کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکنے لگی۔ اس نے گھوڑوں اور سپاہیوں اور پرچموں کو دیکھا، مگر ان میں وہ وحشت نہیں تھی جس کی کہانیاں اس نے سنی تھی۔ پیارے دوستو، چند دن بعد مریم اپنی دادی کے ساتھ چرچ جا رہی تھی کہ راستے میں ایک ہجوم نظر آیا۔ بیچ میں ایک بلند قامت وقار سے بھرپور شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی نہیں بلکہ سنجیدگی اور سلوک تھا۔ پیارے دوستو، دادی یہ کون ہے؟ مریم نے سرگوشی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے بیٹی۔ مریم نہ جانے کیوں ہجوم سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ بھائی چونک گئے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ بیٹی، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ آج کی آواز نرم تھی۔ کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لوگ کہتے ہیں کہ فتح وعدے نہیں نبھاتی، کیا آپ میں وعدہ توڑ دیں گے؟ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وعدہ توڑنا کمزوروں کا کام ہوتا ہے، طاقتور وہ ہے جو وعدہ نبھائے۔ تم کیا وعدہ چاہتی ہو؟ مریم نے کہا کہ میری دادی بیمار ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمارے گھر سے نہ نکالا جائے اور ہمیں ہمارے دین کے مطابق جینے دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک لمحہ خاموش رہے، پھر بولے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا گھر تمہارا رہے گا، تمہارا ایمان تمہارا رہے گا، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میرے دوستو، پھر انہوں نے اپنے کاتب کو بلایا اور اس سے وعدے کو تجویز میں بھی لکھوایا۔ پیارے دوستو، سال گزرتے گئے، جنگیں ہوئیں، مگر وہ وعدہ قائم رہا۔ مریم بڑی ہو گئی، اس کی دادی دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر گھر محفوظ رہا، عزت محفوظ رہی۔ ایک دن خبر آئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شدید بیمار ہیں۔ مریم، جو اب ایک سمجھدار نوجوان لڑکی تھی، وہی تحریری وعدے لے کر ان کے پاس پہنچی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کمزور تھے، مگر آنکھوں میں وہی وقار تھا۔ کیا تم وہی بچی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، میں مریم ہوں، آپ کے وعدے کی گواہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا کہ میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ہمیں صرف گھر نہیں دیا،
ہمیں انسانیت پر بھی یقین دیا۔ پیارے دوستو، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو ان کے پاس ذاتی مال تو کم تھا، مگر ان کے وعدے، ان کا عدل اور ان کی انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ پیارے دوستو، مریم نے اپنی زندگی لوگوں کو یہ گانے The prophecy is clear, a new dawn is coming. سچا But what of the فتح trials وہ it نہیں جو foretells? شہر We must have فتح faith. کرے، بلکہ وہ ہے جو دل جیت لے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام تلوار کا نہیں، کردار کا دین ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی صرف ایک مسلمان سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے انصاف کی